یار میں تو دعا مانگتا ہوں قبول ہی نہیں ہوتی، نماز کے بعد بھی مانگتا ہوں، مولانا صاحب کہہ رہے ہیں دعا مانگو، روز دعا مانگتا ہوں، میں نے تو فلاں عالم دین سے بھی دعا کرائی، کعبے کے سامنے جا کر دعا کی، رمضان میں دعا کی، افطار کے وقت دعا کی، دعا ہی قبول نہیں ہوئی۔ ایکچولی ہم نے یہ مائنڈ سیٹ بنا لیا ہے کہ دعا قبول ہونے کا مطلب یہ کہ جو میں مانگ رہا ہوں وہ مل جائے۔ میں مانگتا ہوں پیسے مل جائے، وہی غریب کا غریب ہی ہوں۔ میں سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں بیٹا مل جائے، بیٹا آتا ہی نہیں، میرے پاس تو بچیاں ہی بچیاں ہیں۔ میں سالوں سے دعا مانگ رہا ہوں مجھے اپنا گھر مل جائے، کرائے کے گھر میں ہی رہ رہا ہوں، اللہ تو میری سنتا ہی نہیں، معاذ اللہ۔ اب دو روایتیں سن لو، اللہ نے چاہا آپ کا یہ مسکنسیپشن ختم ہو جائے گا۔ پہلی بات، حدیث پاک کا مضمون ہے کہ دعا تین باتوں سے خالی نہیں ہوتی۔ دعا میں تین میں سے ون آف کوئی چیز ہوتی ہے۔ نمبر ون، یا تو میں جو مانگتا ہوں مجھے وہ دے دیا جاتا ہے، یا اس کے بدلے کوئی بلا آنے والی ہوتی ہے، دعا جا کر اس بلا کو انٹرسپٹ کر دیتی ہے، اس پرابلم کو، اس یہ سمجھیے کہ مصیبت کو ٹال دیتی ہے۔ اور تیسرا فرمایا کہ جب بندہ، کچھ لوگوں کی دعا جو تیسرا یہ ہوتا ہے کہ دعا کرو ملتا نہیں ہے، مگر اللہ اس کے بدلے قیامت کے لیے بہت بڑا ثواب رکھ دیتا ہے۔ روایتوں کا مضمون ہے جب بندہ قیامت کے دن پہاڑ جتنی نیکیاں اپنی دیکھے گا نا، وہ کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نیکیاں نہیں کی، I didn't make those good deed۔ تو کہا جائے گا یہ وہ دعائیں ہیں جو دنیا میں تم نے مانگی تھی، اس کے بدلے تمہارا ثواب جمع کر دیا گیا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، بندہ تمنا کرے گا کاش میری دنیا میں کوئی دعا ہی قبول نہ ہوتی، اتنا ثواب۔ اٹ مینس فائدہ ہی فائدہ ہے نا، یا تو جو مانگوں گا مل جائے گا، یا اس کے بدلے بلا دور ہو جائے گی، یا اللہ قیامت میں بہت سارا اجر دے گا، تو پھر دعا مانگنے میں کنجوسی کیسی؟ مانگی جاؤ، فائدہ ہی فائدہ ہے۔ مگر ہمارا دماغ کہتا ہے جو مانگو وہ ملتا نہیں ہے۔ اب دوسری بات وہ یہ ہے کہ یار ٹھیک ہے مولانا صاحب آخرت کا نفع تو مل جائے گا، مگر ادھر کی پرابلم بھی تو دور ہونا ہے، پریشان ہوں وہ حل ہی نہیں ہو رہی ہے۔ آپ کہتے ہیں اللہ ماں سے زیادہ چاہنے والا ہے، میں تہجد میں بھی دعا مانگتا ہوں پھر بھی میری دعا قبول نہیں ہوتی۔ چلو اس کا بھی جواب سن لو۔ آج کل موسم تبدیل ہو رہا ہے تو طبیعت خراب ہو جاتی ہے، کسی کا گلا خراب ہو جاتا ہے، فلو ہو جاتا ہے۔ آپ کا کوئی چھوٹا بیٹا ہو، اسمال سن اور اسمال بردر، ٹھیک، اور اس کو بخار ہو جائے، بیکم ال، کف یا فلو، اور وہ آپ سے ضد کرے، انسسٹ کرے in that particular condition when he have flu that I want to drink cold drink or I want to eat ice cream, what you will do؟ کیا آپ اس کو آئس کریم دیں گے؟ بتائیے، آپ کا بیٹا رو رہا ہے ابو میں نے آئس کریم کھانی ہے، ضد کر رہا ہے، آپ آئس کریم نہیں دیں گے۔ اچھا برابر میں آپ کا ایک فرینڈ بیٹھا ہوا ہے، وہ اگر آپ کو کہتا ہے یار کیسے والد ہو، your son is crying in front of you and not giving you ice cream, how rude you are، آپ کیا کہیں گے کہ میں باپ ہوں، میں جانتا ہوں مجھے اپنے بیٹے کو کب کیا دینا ہے۔ یہی آنسر دو گے نا، ابھی اس کو آئس کریم دوں گا یہ بیمار ہو جائے گا، ایسا ہی ہے نا۔ اب میرے اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے میرا جملہ سننا، تم والد ہو، تمہیں پتا ہے اپنے بچے کو کب کیا دینا ہے، میرے رب کو نہیں پتا مجھے کب کیا دینا ہے۔ میں رو رہا ہوں یا اللہ بیٹا دے دے، وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں یا اللہ مکان دے دے، وہ نہیں دے رہا، میں رو رہا ہوں یا اللہ میری مشکل آسان کر دے، وہ نہیں دے رہا، تو مانو نا کہ اگر وہ نہیں دے رہا تو یہی میرے لیے بہتر ہے، وہ میرے لیے بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ ارے کیا پتا میری زندگی میں ایسا بیٹا لکھا تھا کہ میں بیٹا مانگ رہا تھا، وہ بیٹا آ جاتا تو گھر سے مجھے ہی مار کے نکال دیتا۔ اللہ نے مجھے بیٹا اس لیے نہیں دیا کہ وہی میرے حق میں بہتر تھا۔ میں پیسے مانگ رہا، اللہ نے مجھے غریب رکھا ہے، کیا پتا پیسے تو آ جاتے مگر وہی پیسہ میرا ایمان لے جاتا۔ نہیں دیکھا اپنے پیسے والوں کے ساتھ بعض اوقات کیسے کیسے معاملات ہوتے؟ سب پر بھروسہ کرتے اپنے اللہ پر بھروسہ تو کرو نا۔ واللہ جس دن یہ یقین مل گیا نا تو پھر تو وارے نیارے ہو جائیں گے، کام ہوگا پھر بھی انجوائے کرو گے، نہیں ہوگا پھر بھی اللہ کا شکر ادا کرو گے کہ نہیں ہوا تو بھی اللہ نے ہی نہیں کیا نا۔ ایک اور شیطان کا وار، یار میں نماز بھی پڑھتا ہوں، میں روزے بھی رکھتا ہوں، چیریٹی بھی کرتا ہوں، میرے پرابلم سالو نہیں ہوتے، میری دعائیں حل نہیں ہوتی۔ ایک میرا دوست ہے ایک ٹائم کی نماز نہیں پڑھتا، سارے غلط کام کرتا ہے، اس کی سارے کام سیدھے ہو جاتے ہیں، اس کا کاروبار بھی ترقی کر رہا ہے، اس کی صحت بھی ٹھیک ہے،
اور میں نماز پڑھ رہا ہوں، روزے رکھ رہا ہوں، میں پیچھے رہ گیا، وہ آگے بڑھ گیا. شیطان ہے نا. اب یہ کوشچن دماغ میں ڈالتا ہے. چلو اس کا بھی جواب سن لیں. روایتوں میں آتا ہے جب کوئی کافر، غیر مسلم، فاجر، گناہگار، سنفل پرسنالٹی اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام جلدی کر دو، اس کا مانگنا مجھے پسند نہیں ہے، یہ دوبارہ میرے سامنے نہ مانگے. I don't want to hear his voice. And when any beloved of Allah subhanahu wa ta'ala, اللہ کا کوئی حبیب، اللہ کا کوئی پیارا اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے نا، اللہ فرشتوں سے فرماتا ہے اس کا کام ابھی نہ کرنا، اس کو اور مانگنے دو، اس کا مانگنا مجھے بڑا پسند آ رہا ہے. ہائے ہائے ہائے، سچ بتاؤ نا، میں جو مانگوں مجھے وہ مل جائے یہ اچھا ہے، یا کبھی اللہ میری دعا پر فرشتوں سے فرما دے کہ میرے بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کا مانگنا بہت اچھا لگ رہا ہے، واللہ میری تو زندگی وصول ہو گئی نا. کہ کبھی اللہ فرشتوں سے فرما دے کہ میرے اس بندے کو مانگنے دو، مجھے اس کی آواز پسند ہے، اس کا گڑ گڑانا پسند ہے، اس کی التجائیں پسند ہیں، تو پلیز اللہ سے دوستی کر لو، اللہ پر یقین کرو. اللہ سب سے بڑا مہربان ہے، وہ میری ماں سے زیادہ مجھے چاہنے والا ہے، وہ بہترین فیصلہ کرنے والا ہے. پرابلم یہی تو ہو گئی کہ ہمیں اللہ سے ہی بھروسہ ختم ہو گیا، ہم اللہ پر ہی توکل کھو بیٹھے، ہمیں اللہ کے فیصلوں پر ہی اعتراض ہونا شروع ہو گیا. ایسا نہ کرو، اور یقین کرو اگر یہ جو میں باتیں آج آپ کو بتا رہا ہوں اس کو آپ پکڑ لو گے نا، پھر آپ کو زندگی میں ٹینشن نہیں رہے گی. ایک بہت بہت خوبصورت تحقیق میں نے آج ہی یوں سمجھیے اس کو حاصل کیا ہے، میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جو بات بات پر کمپلین کرتے ہیں نا، میں پیچھے رہ گیا، میرے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، میں تو برباد ہو گیا، یہ نہ کیا کرو. جو ناشکری کرتا ہے اس کی نعمتیں چھین لی جاتی ہیں. اگر آپ کے پاس 3 لاکھ روپے کیش یا کسی اور شکل میں موجود ہے، اب یہ اس کو سمجھ لیں 1200 pounds. If you have 1200 pounds cash or in any manner, تو آپ جس کو 1 day کے نوٹس پر یوز کر سکتے ہیں، تو آپ اللہ کا شکر ادا کریں کہ فرام ہول ورلڈ آپ ٹاپ 5% رچ پرسنالٹیز میں موجود ہیں. دنیا میں 7-8 ارب لوگوں میں only 5% people have this privilege that they have money 1200 pound or more than 1200 pound. اگر اتنے پیسے آپ کے پاس ہیں نا، اور جو مجھے پاکستان میں، انڈیا میں سن رہے ہیں، 3 لاکھ روپے اگر آپ کے پاس ہیں جس کو آپ 1 دن کے نوٹس پہ خرچ کر سکتے ہیں، یا آپ کے پاس کیش ہیں، آپ 95% of the whole population of the world اس سے زیادہ امیر ہیں آپ. اور پھر کہتے ہیں اللہ نے کچھ نہیں دیا ہے. اللہ اکبر. اچھا سنو، اگر آپ کو پیاس لگے اور آپ 10 منٹس کے اندر within 10 minutes آپ تازہ یا فریج کا پانی کا گلاس آپ کو مل سکتا ہے، تو سے الحمدللہ، کیونکہ آپ کا تعلق 20% آف دا ورلڈ، 100 میں سے 20% لوگ دنیا میں ایسے ہیں جن کو اللہ پاک نے سہولت دے رکھی ہے کہ ودن 10 منٹس وہ جب چاہیں پانی پی سکتے ہیں. پھر بھی ہم کہتے ہیں ہمارے پاس کچھ نہیں ہے. اگر دسمبر کی ایک سردی کی رات ہے اور آپ مارننگ میں اٹھتے ہیں اور یو ہیو گڈ کرٹن آن یور باڈی، آپ کے اوپر کوئی اچھا سا یوں سمجھیے کہ لحاف ہے، کوئی اچھی سی آپ سویٹر پہنے ہوئے ہیں، گرم بستر میں آپ سوئے ہوئے ہیں نا، تو فرمایا کہ پہلے الحمدللہ کہیں، کیونکہ آپ دنیا کے 30% ان خوش نصیب لوگوں میں ہیں جن کے پاس یہ سہولت موجود ہے. 70% لوگ وہ ہیں جو گھر کے 4 بندے مل کر ایک رضائی کے اندر سوتے ہیں. اور اب بھی دنیا میں کئی لوگ ایسے ہیں کہ پاس رضائی بھی نہیں ہوتی ہے، ٹھنڈ میں وہ ویسے ہی سو رہے ہوتے ہیں. اللہ اکبر. اب آپ صبح اٹھتے ہی اپنے واش روم میں جاتے ہیں، اپنے باتھ روم میں جاتے ہیں اور نہانے کے لیے شاور، اور جب گرم پانی آپ کی باڈی پر گرتا ہے نا، تو خدا کے واسطے اللہ کا شکر ادا کیا کرو، آپ فریش ہو جاتے ہو. کیونکہ اب بھی شام، فلسطین، کشمیر، افغانستان سے لے کر افریقہ میں ملینز آف ملینز اب بھی لوگ ایسے ہیں جن کے پاس یہ فیسلٹی موجود نہیں ہے. ایسی بہت ساری پوری لسٹ ہے میرے پاس. اور ان تمام چیزوں کے علاوہ یہ تو وہ ہے نا جو فیسلٹیز ہیں. ابھی باتیں کرتے کرتے سانس کتنی بار اندر گئی ہے اور کتنی بار باہر آئی ہے. یہ آکسیجن اندر جانا، یہ باہر آ جانا. کبھی اس کی، یہ تو کووڈ وائرس نے اس کی ویلیو بتا دی نا. کبھی کسی پیشنٹ سے ملے تھے آپ، یا آپ میں سے کسی کو کووڈ ہوا ہوگا
تو پتا چلا ہوگا کہ یہ آکسیجن جانا اور نکلنا کتنی بڑی ویلیو ہے. لوگ کہتے تھے میری ساری دولت لے لو, مجھے کووڈ سے نکال دو, میری سانس واپس آ جائے پلیز, آئی وانٹ بریتھ. مگر وہ نہیں سانس لے پا رہے تھے. وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا نا کہ عرب شریف میں ان عرب کنٹری اولڈ مین, اس کو 15 یا 20 days آکسیجن لگانی پڑی. اور جب اس کو آکسیجن دی گئی تو آفٹر وین ہی ڈسچارج فرام ہاسپٹل گیو دیم دا بل آف اپروکسیمیٹلی 5,000 dirhams. It's maybe about 100,000 pounds. So he become, weeping. He start weeping. وہ رونے لگ گیا. تو ہاسپٹل والوں نے کہا کہ if you feel that bill is too much, we'll give you discount. Why you are weeping? Why you are crying? She said, I'm not crying that I have no money. I have too much money. میرے پاس بہت پیسے ہیں. 5,000 درہم اور 5,000 ریال is nothing. But I think about it that for 15 days when I was in hospital and you gave me oxygen for 15 days, you charged me 5,000 dirhams. I'm 72 years old. From last 72 years, Allah gave me oxygen for free. How much I own? مجھ پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا کتنا قرض ہو گیا. میں نے کتنی بار اس آکسیجن کا شکر ادا کیا. خدا کے بندوں کب تک ناشکری کرتے رہو گے؟ کب تک یہ سوچتے رہو گے کہ میرے پاس یہ نہیں ہے, میرے پاس وہ نہیں ہے؟ ارے جو ہے اس پر شکر تو ادا کرو. اپنے اللہ سے ہی راضی نہیں ہو. اور میرے رب کا وعدہ تو دیکھو, لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ, تم میرا شکر ادا کرو میں تمہیں اور عطا کروں گا. آج اجتماع میں یہ نیت کر کے جاؤ, کبھی شکوہ نہیں کروں گا. اے اللہ تو نے مجھے میری اوقات سے زیادہ دیا ہے, تو نے مجھے بہت نوازا ہے, میں اس قابل نہیں تھا. اور سچ بتاؤں نا, جو ہمارے گناہ ہیں نا, جو ہمارے سنز ہیں, جو ہماری نافرمانیاں ہیں, ارے ایسوں کو تو کوئی کچھ بھی نہیں. ہم اپنے گھر میں نہ بٹھائیں کسی کو. جو ہماری بات نہ مانے اس کو کون کھانا کھلاتا ہے؟ ہم بار بار کوئی کام دے, کوئی الٹا کرنے والا ہو, کوئی قریب نہیں لاتا. نہ وہ کھانا روکتا ہے, نہ پانی روکتا ہے, نہ سانس روکتا ہے. میرے عیب چھپا رہا ہے. لوگ سمجھتے میں ایک بڑے عزت والا ہوں, حالانکہ رب جانتا ہے میں کتنا بڑا گناہ گار ہوں. مگر پھر بھی مجھے اللہ پر بھروسہ نہیں, پھر بھی مجھے رب سے محبت نہیں. پلیز آج کے اس اجتماع میں اللہ سے محبت کا درس لے کے جاؤ. اپنے رب سے پیار کرو, دل کی گہرائیوں سے پیار کرو, اس کے فیصلوں پر یقین رکھو, اس سے دل کھول کر دعا مانگا کرو. خدا کی قسم, جب تم نے دل سے اس سے مانگنا ہے نا, اس کریم نے بہت نوازنا ہے. اور مسجد میں جایا کرو. مسجد is the house of Allah subhanahu wa ta'ala. When any rich people, any big personality ask us or invite us in his house, we become happy. Oh mashallah, today I'm invited from that minister's house. But daily Muezzin invite us to come in the house of Allah azza wa jalla. کتنی بار جاتے ہیں مسجد میں جاتے ہیں تو بھاگنے کی پڑی ہوتی ہے. نہ کیا کرو ایسا, بیٹھا کرو. Try to sit more in masjid because it's a house of Allah subhanahu wa ta'ala. آپ اور میں جب کسی کے گھر جاتے ہیں نا, تو جو ہوسٹ ہوتا ہے always tries to make happy guest. Always try کہ گیسٹ آیا اس کو خوش کرنا ہے. اللہ کے گھر کے مہمان بنا کرو, وہ تمہیں بھی خوش کر کے بھیجے گا, وہ تمہاری بھی جھولیاں بھر دے گا, وہ تمہارے غم بھی دور کر دے گا. جاتے ہی نہیں اس کے گھر میں, مانگتے ہی نہیں اس سے. اللہ کرے کہ بس ہم اللہ سے محبت کرنے والے ہیں. اللہ آج کے اس اجتماع کی برکت سے ہمیں اپنی محبت عطا فرما. اللہ اپنا بھروسہ عطا فرما, اپنی نعمتوں پر شکر کرنے والا بنا دے, ہمیں ناشکری سے بچا دے. تو دعا میں کنجوسی مت کرنا. میں نے بہت مختصری باتیں کی ہیں, باتیں تو بہت ساری ہیں, دعا کے آداب بھی بہت سارے ہیں, اوقات بھی علماء نے لکھے. بڑی پیاری کتاب ہے, مکتبۃ المدینہ سے آپ کو ہمارے یہاں سے مل جائے گی. کتاب تو عربی کتاب احسن الوعاء لآداب الدعاء, اس کا بہت خوبصورت اردو ترجمہ اور اس کو بڑا آسان انداز میں فضائل دعا کے نام سے مکتبۃ المدینہ نے پریزنٹ کیا. اور ہو سکتا ہے اس کا انگلش ترجمہ بھی ہو گیا ہو, تو یہ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے, آپ اس کو ڈاؤن لوڈ بھی کر سکتے ہیں. پڑھیں, دعا کو سمجھیں کہ کیا چیز ہے. اللہ کرے کہ ہم دل کی گہرائیوں سے دعا کرنے والے بن جائیں. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم.